الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین حضرات، آج چھٹے جمعہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ کریم صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زندگی سے ہمیں وافر حصہ نصیب فرمائے آپ کی اسوہ حسنہ سے. پچھلے جمعہ کو بات چل رہی تھی اور وقت ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ تفصیل سے ہو گیا اور آپ کی ولادت سے قبل کائنات ارضی میں کچھ عجائبات کا ظہور ہوا، کچھ کا تذکرہ ہو گیا اور کچھ انشاءاللہ بتوفیق اللہ تعالی آج بیان ہوگی. تو یوں سمجھ لیں آج کا عنوان میلاد مصطفیٰ کی بشارتیں ہیں. پچھلا عنوان میلاد مصطفیٰ تھا، تو میلاد مصطفیٰ کی بشارتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو پیدا ہوئی وہ رات کا آخری وقت تھا، تہجد کا وقت، صبح صادق کے قریب. اس رات میں
کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا۔ کسریٰ ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا، فارس کے بادشاہوں کا، آج ایران اس کو بولتے ہیں۔ کسریٰ کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آیا اور 14 کنگرے گر پڑے محل کے۔ بادشاہ کو اس نے بڑی حیرانی میں ڈالا اور وہ ذہنی طور پر مرعوب ہو گیا اس حادثے سے کہ یہ کیا کیفیت ہوگی۔ ویسے بھی یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ وسوسہ کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں اور بدشگونی لیتے ہیں، اور اکثریت ان کی بزدل ہوا کرتی ہے، صرف ان کی ڈیل ڈول دیکھ رہا۔ تو وہ ڈر گیا اور اس کے اوپر ایک خاص قسم کی رعب اور ہیبت طاری ہو گئی، رنگ اس کا فق ہو گیا۔ اب شاہی وقار جو تھا وہ اس کے اظہار سے مانع تھا کہ یہ کیا میرے محل میں یہ کیا صورتحال پیش آ گئی، لیکن کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ یہ چیز اگرچہ اس کا اظہار میرے وقار کے خلاف ہے، لیکن اس کو اپنی کابینہ کے افراد سے ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا۔ تو صبح اس نے اپنی کابینہ کو کسریٰ نے بلا لیا، اور جو ہی اس نے یہ بات بلایا تو اسے یہ بتایا گیا کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ مجوسی تھے نا، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ آتش کدہ بجھ گیا ہے جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا، اور اس کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اس آگ کو بجھنے نہیں دینا۔ وہ آگ ان کی معبود تھی، وہ اس آگ کو 1000 سال سے مسلسل جلا رہے تھے۔ تو اس خبر نے جلتی کے اوپر تیل کا کام کیا۔ وہ تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا کہ میرے محل کے اندر زلزلہ آیا اور 14 کنگرے گر پڑے، اور پھر 1000 سال سے جو آگ ہمارے آتش کدہ کے اندر جل رہی تھی وہ بجھ گئی ہے۔ اور پھر اسے خبر ملی کہ دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا اس رات کو۔ عجیب، بہتا دریا خشک ہو گیا ہے اور راتوں رات خشک ہو گیا ہے۔ تو یہ جب باتیں بتا اس کو پوچھے، اور تو اس نے بتایا کہ رات کو میرے محل کے زلزلے میں 14 کنگرے گرے۔ بات بتانی پڑی کہ یہ عجائبات۔ اور جو موبزان تھا کسریٰ کا سب سے بڑا قاضی، چیف جسٹس، میں نے پچھلی مرتبہ میں بتایا کہ اس کا مرتبہ بادشاہ سے زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے بھی بڑا عجیب خواب دیکھا ہے اس رات میں۔ میں نے دیکھا ہے کہ سخت قسم کے اونٹ ہیں اور انہوں نے عربی نسل کے گھوڑوں کو کھینچا ہوا ہے، اور دریائے دجلہ سے وہ پار ہو گئے اور اطراف عالم میں پھیل گئے، تمام بلاد میں وہ پھیل گئے۔ تو کسریٰ اور زیادہ مرعوب ہوا۔ اس نے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو موبزان نے کہا شاید عرب کے اندر کوئی حادثہ رونما ہونے والا ہو، کوئی عجوبہ رونما ہونے والا ہو۔ تو اس نے کہا کہ کسی معبر سے اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ تو کسریٰ نے اپنے گورنر نعمان بن منذر کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کسی بڑے عالم اور معبر کو تلاش کر کے میرے پاس بھیجیں۔ تو نعمان بن منذر جو کسریٰ کا گورنر تھا، اس نے اس وقت کے بڑے عالم، عیسائی عالم عبد المسیح غسانی کو بھیجا کسریٰ کے پاس۔ تو جب وہ کسریٰ کے دربار میں عبد المسیح غسانی پہنچے
تو کسریٰ نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ تو جناب عبد المسیح غسانی جو اس وقت کا عیسائیت کا بڑا عالم تھا، کیونکہ اس وقت مذہب عیسائی سچا مذہب تھا، عیسائیت تو منسوخ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ، تو عبد المسیح غسانی نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں بتا دوں گا۔ اور جب موبزان کا خواب اس کے سامنے پیش کیا گیا اور اپنے محل کے زلزلے کا اور 14 کنگروں کے گرنے کا تذکرہ کیا گیا اور 1000 سے جلنے والا فارس کا آتش کدہ اس کے بجھ جانے کا تذکرہ کیا گیا اور دریائے ساوا کا پانی خشک ہونے کا تذکرہ کیا، تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر، اس خواب کی بھی نہیں علم، مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ میرے ماموں بہت بڑے عالم ہیں اور ملک شام میں رہتے ہیں، ان کا نام ستی ہے، سین پوئے ستی، وہ اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ستی تھا نا، یہ بہت بڑا عیسائیوں کا عالم تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی عمر 700 سال تھی، 700 سال کے بعد یہ فوت ہوا۔ بہرحال ان روایات کی پوزیشن کیا ہے، اتنی بات یقینی ہے کہ ستی کی بہت زیادہ عمر تھی۔ حضرت سلمان فارسی کی عمر بھی 3 صدیوں کے اوپر محیط ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو ستی ملک شام میں رہتا ہے، وہ اس خواب کی تعبیر اور ان واقعات کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں۔ تو کسریٰ نے کہا کہ آپ خود ہی جا کر اپنے ماموں کے پاس اس خواب کی تعبیر اور ان واقعات کے بارے میں پوچھ کر آئیں۔ تو اس وقت عبد المسیح غسانی جو عیسائیت کے بہت بڑے عالم تھے، وہ ملک شام کا سفر کرتے ہیں اور جا کر ستی کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو جس وقت وہ اپنے ماموں ستی کے پاس پہنچتے ہیں تو اس وقت اس کے اوپر نزاع کا عالم طاری ہے، اسے زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ تھا ستی۔ انہوں نے سلام کیا، انہوں نے کوئی سے سمجھا۔ پھر عبد المسیح غسانی نے اشعار پڑھے عربی میں، اور وہ جو اشعار پڑھے، جو ہی اشعار ختم کیے تو اس وقت ستی کو کچھ ہوش آیا اور ستی نے کچھ جملے بغیر عبد المسیح غسانی کے بتائے کچھ جملے اپنی طرف سے کہے۔ وہ جملے میں آپ کو پڑھ کے ان کا ترجمہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ وہ پورا خواب اس نے خود ذکر کر دیا کہ عبد المسیح غسانی تیز رو اونٹ کے اوپر سوار ہو کر بنی ساسان کے بادشاہ کے پاس سے آیا ہے اور موبزان کے خواب کی تعبیر مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا ہے، اور 14 کنگرے جو اس کے محل میں زلزلہ آیا کسریٰ کے محل میں، اور 14 کنگرے گر پڑے، اور وادی ساوا کے سیلاب کے بارے میں اور دریائے ساوا کے خشک ہو جانے کے بارے میں مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس نے یہ بات کہی، اے عبد المسیح، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ستی جو بات کہتا ہے عبد المسیح اپنے بھانجے کو، جو عالم تھا عیسائی کا، کہ جس وقت قرآن کی تلاوت بڑھ جائے، اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اس خواب کی تعبیر بتا رہا ہے کہ جس وقت قرآن کی تلاوت بڑھ جائے یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے، اور عصا یعنی چھڑی والا آ جائے، چھڑی والا ڈنڈے والا آ جائے۔ یہ کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ایک عصا رکھتے تھے، اس کے ساتھ ٹیک بھی لگایا کرتے تھے، اور اس کا بڑا مقصد یہ ہوتا کہ آپ جب مسجد کے علاوہ کسی باہر جگہ کے اوپر نماز پڑھتے تو آپ اس عصا کو، اس ڈنڈے کو زمین کے اندر گاڑ لیتے اور اسے سترے کا کام لیتے کہ اگر دوران نماز کوئی آگے سے گزرنا چاہے تو نماز بھی خراب نہ ہو اور اس کے گزرنے کے اندر ممانعت بھی بھیجنا۔ ہماری طرح تو نہیں ہے نا، بغری صاحب میں نماز پڑھی، پچھلی ساری صف کے آگے سے گزر گیا۔ تو عصا والا جب ظاہر ہو جائے
اور دریائے ساوا کا پانی جب خشک ہو جائے اور وادی ساوا کے اندر سیلاب آ جائے تو اس وقت یہ ملک شام ستی کا نہیں رہے گا اور 14 آدمی بادشاہت کریں گے فارس کے اوپر، اور اس کے بعد فارس بھی ان کا نہیں رہے گا۔ اور یہ بات بتلا کر ستی کی روح نکل گئی۔ بس اس کے بعد عبد المسیح غسانی دوبارہ کسریٰ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتلا دی کہ میں جب ستی کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ جب قرآن کی تلاوت بڑھ جائے، جب عصا والا ظاہر ہو جائے، جب وادی ساوا کے اندر سیلاب آ جائے اور فارس کا آتش کدہ بجھ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجوسیت کا اب اختتام ہو گیا ہے دنیا سے۔ تو اس وقت شام ستی کا نہیں رہے گا اور فارس کے اوپر 14 آدمی اور کسریٰ کے خاندان کے بادشاہت کریں گے۔ اس کے بعد فارس کے اوپر ان کی بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ خواب جب بتلایا تو کسریٰ نے کہا کہ ابھی تو 14 بادشاہتوں تک بڑا لمبا زمانہ پڑا ہے۔ اس کا کہا جتیا جھوٹا کھ پرواہ نہیں، یہ بھی سنی ہوئی نہیں، چلو کبھی سناؤں گا۔ تو 14 بادشاہ تک، لیکن اللہ کی حکمت دیکھو کہ 4 سال کے اندر فارس کی 10 بادشاہتیں گزر گئی۔ کتنی؟ 4 سال۔ 4 سال کے اندر 10 بادشاہتیں، اور اگلی 4 جو ہیں وہ حضرت عثمان کے زمانے تک بس اختتام پذیر ہو گئی۔ حضرت عثمان کے بعد فارس کے اوپر اسلام کی حکومت اور اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ کی بشارتیں۔ اور یہ ستی وہ آدمی ہے جو بہت بڑا عالم تھا، اور یہ اس وقت اس کی روح نکل گئی نا۔ تو یہ ستی ایک وقت پہلے بھی مکہ کے اندر آیا تھا، اور بنو عبد مناف کے لوگوں نے، اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، میں اس کا ترجمہ بھی میرے سامنے آ گیا، میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ اس کے اندر کمی نہ رہ جائے۔ یہ ایک وقت پہلے بھی مکہ میں آیا تھا، جب یہ کسریٰ کے دربار میں زلزلہ آیا تو اس وقت خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ مکہ کے اندر آیا اور قریشی سرداروں نے، بنی عبد مناف اور بنی عبد شمس کے لوگوں نے اس کا بھرپور استقبال کیا اور اس سے کچھ باتیں پوچھی، کیونکہ اس وقت عیسائیت ہی کے اندر علم تھا یا یہودیت کے اندر علم تھا، 2 ہی مذہبی قوتیں تھیں، یہودیت اور عیسائیت۔ تو عرب کے لوگ تو امی تھے، ان پڑھ تھے، جاہل قسم کے لوگ تھے، ان کو علم سے تو کوئی واسطہ نہیں تھا، اور انہیں پتا تھا کہ ملک شام کا بہت بڑا عالم ہے ستی، یہ مکہ میں آیا۔ اس کا استقبال کیا رؤسائے مکہ نے، پھر اس سے کچھ باتیں دریافت کی آنے والے حالات کے متعلق میں، تو اس نے بالکل صحیح جواب دیا اور مستقبل کے کچھ واقعات اس سے دریافت کیے، اور اس نے یہ کہا کہ کچھ باتیں میں تمہیں ایسی بتاتا ہوں جو اللہ نے میرے دل میں الہام کی ہے۔ کیا باتیں بتائی؟ اس نے کہا اے معاشر عرب، اے قریش کے لوگوں، تم اب زوال پذیر ہو، اور اس وقت تمہاری پوزیشن یہ ہے کہ تم کمزوری کے عالم میں ہو، اور پھر کیا ہوگا؟ عرب اور عجم کا اب کوئی امتیاز نہیں ہے، جو تمہاری اب پوزیشن ہے، تم اور وہ یکساں ہو، اور تم علم و فہم سے عاری ہو، جاہل قسم کے لوگ ہو۔ تمہارے اندر ان قریب دانش مند لوگ پیدا ہوں گے، عقل مند لوگ پیدا ہوں گے، متعدد فنون سے وہ فیض یاب ہوں گے، وہ بت پرست نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ جو پیدا ہوں گے وہ توحید پرست ہوں گے، عجم کو قتل اور تہ کریں گے اور غنیمت کا مال حاصل کریں گے۔ یہ حضور کی پیدائش سے پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے وہ آیا، اور اس نے یہ باتیں بتائیں۔ پھر اس نے کہا زندہ و جاوید رہنے والی ذات کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں، اور اس نے یہ کہا کہ شہر مکہ
کے اندر ایک ہدایت یافتہ نبی کا ظہور ہوگا، رشد و ہدایت کا علم علم بردار ہوگا، یغوث اور نصر جیسے بتوں سے وہ کنارہ کش ہوگا، اصنام پرستی سے وہ بیزار ہوگا، ایک رب کا پرستار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر مقام اور اعلیٰ حال میں فوت کرے گا، زمین سے مفقود ہوگا، آسمان پر موجود ہوگا۔ یہ تو حضور کے بارے میں ستی نے، جو عیسائیت کا سب سے بڑا عالم تھا، اس نے کئی صدیاں عمر پائی، اور مکہ کے لوگوں کو کہہ رہا ہے حضور کے بارے میں کہ جب وہ وفات پائے گا، زمین سے مفقود ہوگا، آسمان پہ موجود ہوگا، اور پھر کہتا ہے پھر اس کا صدیق ہوگا۔ پھر اس کا سنو پھر میں نے آپ پیچھے پلٹنا ہے، پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس کی وفات کے بعد پھر اس کا صدیق ہوگا، صحیح فیصلہ کرے گا، حقوق اور فرائض کی ادائیگی بھرپور طریقے سے کرے گا۔ بعد ازاں ایک تجربہ کار رئیس اور حنیف، دنیا سے یکسو خلیفہ پیدا ہوگا، امور سلطانی میں اضافہ کرے گا، شریعت کو نافذ کرے گا۔ کون ہے؟ ابو بکر کے بعد ازاں، صدیق کے بعد، ہاں ایک حنیف خلیفہ ہوگا۔ حنیف کہتے ہیں جو اللہ کی ذات سے جڑا ہو اور مخلوق سے وہ کٹا ہوا ہو، اور ایک تجربہ کار رئیس حنیف خلیفہ ہوگا، امور سلطانی میں اضافہ کرے گا، امور سلطنت کے امور کے اندر اضافہ کرے گا، شریعت کو نافذ کرے گا۔ یہ حضور کی پیدائش سے کئی دہائیاں پہلے ایک عیسائی عالم یہ بشارتیں دے رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے، پھر اس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر اس نے حضرت عثمان کی خلافت کا تذکرہ کیا، اور پھر ان کی شہادت کا تذکرہ بھی کیا، پھر بنی امیہ اور عباسی حکومتوں کے حالات بھی اس نے کچھ بتائے، اور فتنہ و فساد اور جنگوں کے حالات بھی اس نے بتائے۔ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے ساری؟ علامہ حلبی رحمہ اللہ کی سیرت حلبیہ اردو میں بھی ملتی ہے، اصل کتاب عربی میں ہے، اور انہوں نے پوری باحوالہ گفتگو کی ہے کہ یہ ستی نے بتایا۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ یہ نبی تو وہ ہے کہ جس کی آمد سے پہلے آسمانی کتابوں کے عالم بشارت دے رہی ہیں، اور یہ تو نبی ہے جس نے امام الانبیاء بننا ہے، جس نے کل شفیع المذنبین بننا ہے، جس نے مقام محمود کا دولہا بننا ہے، لیکن اس کے صدیق کی خلافت کے تذکرے بھی پہلی آسمانی کتابوں کے عالم دے رہے ہیں، اور اس نبی کے فاروق کی خلافت کے تذکرے بھی پہلی آسمانی کتابوں کے عالم دے رہے ہیں، اور باقی خلفاء کی خلافتوں کے حالات بھی پہلے علماء بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک طے شدہ امر تھا کہ نبی کے بعد صدیق ہوگا، پھر فاروق ہوگا، پھر عثمان ہوگا، پھر علی المرتضیٰ ہوگا۔ یہ سلسلہ اس طرح چلے گا۔ تو یہ ستی مکہ میں آیا، اور اس نے یہ بشارتیں حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے، روایات میں اس عرصے کا تذکرہ نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ 7 صدیاں اس نے عمر پائی ہے ستی، اور یہ عبد الشمس اور عبد مناف کے زمانے میں یہ آیا تھا مکہ کے اندر، اور ان لوگوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ ایک اور بشارت بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ علامہ واقدی رحمہ اللہ نے لکھا کہ مکہ کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، اور اس یہودی کا نام یوسف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وہ یہودی قریشیوں سے پوچھتا کہ کسی کے گھر کا بچہ کو پیدا تو نہیں ہوا؟ جس دن آپ کی ولادت کی خبر ہوئی تو اس دن ولادت آپ کی ہوئی تو وہ مکہ میں یوسف نامی یہودی، اس نے آ کر چکر لگایا ہر گھر میں، اور اس نے کہا قریشیو، اے قریش کے لوگوں، آج تمہارے علاقے میں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے۔ لوگ حیران، پتہ نہیں کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ایک دوسرے سے پوچھتے، پھر اس کو بتایا گیا کہ وہ پوچھتے پوچھتے
خود پوچھتے پوچھتے جناب عبد المطلب کی مجلس میں جا کر پہنچا اور وہاں بھی اس نے ایک بات کہی، قریشیو آج تمہارے علاقے میں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس وقت جناب عبد المطلب کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا، ابن عبد المطلب کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، ابن عبد المطلب یعنی عبداللہ کے گھر میں۔ تو اس نے کہا، یہودی عالم نے کہا، میں تورات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ بچہ اس امت کا نبی ہے۔ اتنا پتا تھا انہیں، اس کو علم غیب نہیں کہتے، پچھلی کتابوں میں موجود تھا، وہ پڑھ کے علم غیب کا مالک کون ہے، اور جب اللہ بتاتے ہیں وہ بذریعہ وحی بتائیں وہ غیب کی خبر ہوتی ہے، بذریعہ الہام بتائیں تو وہ غیب کی خبر ہوتی ہے، بذریعہ کشف بتائیں وہ غیب کی خبر ہوتی ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ بصارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے، علامہ حلبی نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت شیطان چلا کر رویا۔ 4 مقامات ایسے ہیں جن مقامات کے اوپر شیطان چلا کر رویا۔ ایک اس وقت وہ چلا کر رویا تھا جب اس کے اوپر لعنت کی گئی اور اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، اور دوسرے شیطان اس وقت رویا تھا جس وقت اس کو آسمان پہ جانے سے دھتکار دیا گیا تھا، آئندہ کے لیے آسمان پہ نہ آنا۔ اور تیسری مرتبہ شیطان چلا کر اس وقت روکایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ شیطان اس وقت چلا کر رویا جب اس امت کے نبی کے اوپر سورۃ الفاتحہ کا نزول ہوا۔ فاتحہ نہیں کیڑی ہے، اسے فاتحہ نو بگاڑ کے بنایا سا فاتحہ نہ ہی بگاڑ دیتا، پڑھی تو وہاں فاتحہ ہی جاتی ہے نا، اساں اس نو بس مروڑ مراڑ کے تے کیا بنا دیتا۔ تو یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی ہیں۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سارے دلائل میرے سامنے موجود ہیں، دلائل النبوہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حافظ ابو نعیم حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت مالک ابن سنان، ان سے میں نے یہ روایت سنی کہ ایک روز وہ بنی عبد اشہل کے ساتھ بات چیت کے لیے گئے کسی مسئلے میں، اور پہلے ہماری دشمنی تھی بنی عبد اشہل کے ساتھ، اور ان دنوں ہماری صلح تھی۔ مالک ابن سنان ابو سعید کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری کہ میرے والد وہاں گئے اور وہاں ایک یہودی عالم بیٹھا تھا یوشع، اس نے بنی اشہل کے لوگوں کو کہا کہ جس نبی کا نام احمد ہے اس کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے اور وہ حرم کے اندر پیدا ہوگا۔ کہاں پیدا ہوگا؟ حرم یعنی مکہ کے اندر پیدا ہوگا۔ تو وہاں ایک آدمی بنی عبد اشہل کا خلیفہ من ثعلبہ وہ موجود تھا، اس نے بطور مزاح پوچھا کہ اس کا حلیہ کیسا ہوگا۔ اس نے اصل لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ ہم ان پڑھ لوگ ہیں، بکریوں کے چروائے ہیں، اونٹوں کے چروائے ہیں، یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارے اندر ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، تعجب ہوتا تھا۔ تو اس خلیفہ بن ثعلبہ نے پوچھا مزاحیہ انداز میں کہ جس نبی کا تذکرہ تو کر رہا ہے اس کا حلیہ کیسا ہوگا؟ تو وہ یوشع جو عالم تھا یہودیوں کا، وہ یہ کہتا ہے، حلیہ بتاتا ہے، سنو، معتدل قامت کا نوجوان ہوگا، قد بہت اونچا بھی نہیں ہوگا اور پست کا، لیکن یہ بھی میرے نبی کا معجزہ تھا، آپ کا قد تو درمیانی تھا لیکن آپ جب مجمع میں کھڑے ہوتے تو آپ سب سے زیادہ قد آور نظر آتے تھے، یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ معتدل قامت کا ہوگا اور اس کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، وہ شملہ پہنے گا، دستار، وہ شملہ پہنے گا، گدھے کے اوپر سواری ہو کرے گا، اس کے کندھے کے اوپر نبوت کی مہر لگی ہوگی، یثرب کی طرف ہجرت کرے گا۔ یہ باتیں اس نے بتائی تو ابو سعید کہتے ہیں کہ میرے والد کہتے کہ میں پھر اپنی قوم بنی خدرہ میں چلا آیا
اور میں نے ان کو یہ بات بتلائی کہ میں گیا بنی عبد اشل میں، اور وہاں ایک یوشا نامی عالم بیٹھا تھا یہودیوں کا، اس نے یہ کہا کہ احمد نبی کی پیدائش کا زمانہ قریب ہو گیا ہے اور اس نے حرم کی سرزمین کے اوپر پیدا ہونا ہے، اور یہ نشانیاں ہیں اس کی۔ اور مجھے اپنے قبیلے کے ایک آدمی نے کہا کہ آپ تو اس عالم سے سن رہے ہیں، ہر یہودی یہی باتیں کہتا ہے، ہر یہودی یہی باتیں کہتا ہے۔ پھر مالک ابن سنان کہتے ہیں کہ میں بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر بات پوچھی تو انہوں نے وہ ساری باتیں مجھے بتلائی، تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ حالات بتلائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح آپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح محبت نصیب فرمائے۔ تو یہ بشارتیں آپ کی بھی اور آپ کے خلفاء کی بھی سابقہ کتابوں کے علماء دے رہی ہیں۔ اور یہ جو مدینہ کے یہودی ہیں نا، یہ 400 سال پہلے یثرب سے گزرے تھے، اور انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کو کہا تھا کہ اس خطے کو دیکھ کر ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جس نبی نے آخر الزمان نبی نے پیدا ہونا ہے اس کی جائے ہجرت یہ جگہ ہے، ہمیں اجازت دی جائے۔ غالباً وہ طبا شاہ یمن تھا، یہی نا؟ آج میرے مطالعے میں یہ بات نہیں گزری، یہ پرانے مطالعے کی بات یاد ہے، مولانا نے تصدیق کر دی، طبا شاہ یمن کے ساتھ وہ گزرے تھے۔ تو یہ 400 خاندان تھے، اور یہ حضور کے انتظار میں یثرب کے اندر اس نے ان کو مکانات بنا کر دیے، اور یہ حضور کے انتظار میں بیٹھے، اور یہ تعویذ دم کتاباں ساری ہیں نا نہیں چل رہی ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے دشمن بھی حسد کی وجہ سے یہی بن گئے، جانتے پہچانتے ہوئے کہ آخری نبی ہے، اور کئی دہائیوں سے وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آخری زمانے کی یہی نبی کی یہی ہجرت گاہ ہوگی، ہم اس کی امتی بننا چاہتے ہیں۔ لیکن جب وہ نبی آیا تو حسد کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ دشمن ہو گئے۔ اب ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، میرے خیال میں وقت بھی شاید ختم ہو جائے گا۔ مکہ کے قریب مر الزہران کے مقام پر ایک یہودی، ملک شام سے بسنے والا ایک یہودی رہتا تھا جس کا نام عیس تھا یا عیس تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے زبردست علم دیا تھا، وہ ہر وقت ایک عبادت گاہ میں رہتا، جب بھی مکہ میں آتا تو لوگوں سے ملتا اور کہتا، یہ علامہ حلبی نے بات لکھی، بہت قریب زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا۔ میں دیکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات کوئی رہ نہ جائے بشارتوں کے اندر، کہ بہت قریب زمانے میں وہ لوگوں کو مکہ میں آتا اور لوگوں کو کہتا بہت قریب زمانے میں تمہارے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے رستے پر چلے گا، اس کے دین پر چلے گا، اور تم سارے لوگ اس کے آگے پست ہوگے۔ وہ عجم کا بھی یعنی اس کے شہروں اور علاقوں کا بھی مالک ہو جائے گا، عرب کا بھی مالک ہو جائے گا، عجم کا بھی مالک ہو جائے گا، یہی اس کا زمانہ ہے۔ یعنی اس کی، پھر کہتا جو اس کی نبوت کو زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اور جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا اور اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنے مقصد اور اپنی آرزوؤں میں ناکام ہوگا۔ جی وہ عیس نامی یا عیس نامی یہودیوں کا عالم جو وہاں قریب میں رہتا، تو وہ مکہ میں مر الزہران کے مقام پر رہتا، اس کی رعایت تھی، مکہ میں جب آتا تو یہ لوگوں کو یہ بتاتا وہ زمانہ قریب ہے۔ چنانچہ مکے میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ اس کے بارے میں تحقیق کرتا، مکے میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب وہ صبح ہوئی، یعنی جب وہ وقت آیا جس میں حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، تو عبد المطلب نکلے اور اس عیس کی رہائش گاہ کے اوپر جا پہنچے
اور اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر جناب عبد المطلب نے عیس کو آواز دی. عیس نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں عبد المطلب ہوں. پھر انہوں نے اس راہب سے پوچھا اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کس نے؟ جناب دروازہ کھٹکایا نا تو اس نے پوچھا کون؟ عبد المطلب. پوچھا اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کے بارے میں ہر روز تم پوچھتے ہو؟ سنو. تو عیس نے بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا تم اس بچے کے باپ ہی ہو سکتے ہو. تم اس بچے کے، عرب میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا کرتے ہیں. تو حضور کے والد تو اس وقت زندہ نہیں تھے جب پیدا ہوئی. تو تم اس بچے کے باپ ہی ہو سکتے ہو. بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم سے کہا کرتا تھا، اور وہ ستارہ جس کا طلوع ہونا اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے آج رات نکل آیا ہے. آج رات وہ ستارہ نکل آیا ہے، اور اس کی علامت یہ بھی ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے. اس بچے کو یہ تکلیف اسے 3 دن تک رہے گی، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے غالباً پچھلے جمعے پہ آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر عرب کے رواج کے مطابق وہ برتن رکھا گیا نا، تو وہ برتن 2 ٹکڑے ہو گیا. اور اس وقت کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی نظریں آسمان کو چھو رہی تھیں اور انگوٹھا مبارک آپ کے منہ میں تھا اور اس سے دودھ تھا. یہ اس تکلیف کی حالت تھی. 3 دن تک آپ نے دودھ نہیں پیا، کوئی اور دودھ نہیں پیا. تو وہ کہتا ہے 3 اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بات اس نے جناب عبد المطلب کو کہی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارتیں ہیں جو آپ کی ولادت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے شروع ہو گئیں. یہودی علماء اور عیسائی علماء لوگوں کو ان بشارتیں بتایا کرتے تھے اور اس بچے کے بارے میں تصدیق کیا کرتے تھے. تو یہ ولادت مصطفیٰ کی بشارت ہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کا تذکرہ تو پچھلے جمعے ہو گیا. 7ویں دن جناب عبد المطلب نے ایک بھیڑ ذبح کی اور عرب کے قدیمی رواج کے مطابق جو کچھ تھا بطور عقیقہ ایک بھیڑ ذبح کی اور لوگوں کو بلایا اس کی عقیقے کی دعوت کے اوپر. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے. کیا رکھا ہے نام؟ آبا و اجداد کے ناموں سے ہٹ کر آپ نے ایک نام رکھ دیا. یہ تو ہمارے آبا و اجداد میں ایسا کوئی نام متعارف نہیں ہے. یہ نام آپ نے کیوں رکھا؟ کیا نام رکھا؟ محمد. اور آپ کو یاد ہو یا نہ ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب آمنہ کے بطن میں تھے اس وقت غیب سے آواز آئی تھی کہ جناب آمنہ کو کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا. آپ نے جس کو اپنے پیٹ میں اٹھا ہوا ہے یہ 2 عالم کا سردار ہے. یاد آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو ولادت سے پہلے آپ کے آبا و اجداد میں اور آپ کے متعلقین میں غیبی طور پر آپ کے نام کی رہنمائی بھی کی گئی. آپ کے نام کی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے نام محمد کیوں رکھا ہے جناب عبد المطلب سے؟ تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ میں نے اس کی پیدائش سے پہلے ایک خواب دیکھا. میں نے آپ کو کچھ جمعے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جو آپ کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو ادھر رویائے صالحہ سچے خوابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. جناب عبد المطلب کے اوپر سچے خوابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. آپ نے وہ بات سنی کہ جو کنواں تھا آب زمزم کا وہ ختم ہو گیا تھا. بنی جرہم نے اس کو پاٹ دیا تھا، زمین کے برابر کر دیا تھا. وہ بھی بذریعہ خواب جناب عبد المطلب کو بتایا گیا. تو جناب عبد المطلب سے لوگوں نے پوچھا کہ نام محمد کیوں رکھا؟ یہ تو آپ کے آبا و اجداد میں کوئی ایسا نام نہیں ہے. تو جناب عبد المطلب نے کہا اس بچے کی پیدائش سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ میری پشت سے ایک زنجیر نکلی، نورانی زنجیر، جس کا ایک سرا تو زمین کے اوپر ہے اور دوسرا سرا اس کا آسمان پر ہے. پھر اس کی ایک سرا
مشرق میں ہے اور دوسرا سرا عجیب قسم کی زنجیر ہے. وہی نورانی زنجیر جو میری پشت سے نکلتی ہے، زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، وہ وہی زنجیر درخت بنی. یہ تذکرہ ہو رہا ہے خواب کا. درخت بنی اور اس درخت نے آسمان کو چھوئے ہوئے ہے اور اس کی شاخوں نے مشرق و مغرب کو گھیر لیا ہے اور اس کے پتوں کے اندر ایسی نورانیت ہے کہ آفتاب کی شعاؤں کو اس نے ماند کر دیا ہے. اتنا نورانی. اور لوگ اس درخت کے ساتھ چمٹ رہے ہیں اور قریشی لوگ بھی اس درخت کے ساتھ چمٹ رہے ہیں. کچھ قریشی اس درخت کی شاخوں کو کاٹنا چاہتے ہیں. جب اس درخت کے قریب آتے ہیں، ایک حسین و جمیل نوجوان وہ سامنے آتا ہے اور ان قریشیوں کا مقابلہ کرتا ہے کہ میں اس درخت کی ٹہنیاں نہیں کاٹنے دوں گا. اور مجھے پھر جاگ آ گئی. پھر میں نے معبرین سے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. تو مجھے معبرین نے بتایا آپ کی ایک نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، زمین والے بھی مشرق و مغرب تک اس کی سلطنت ہوگی، اس کی پیروی ہوگی، اور آسمان والے بھی اس کی تعریفیں کریں گے، زمین والے بھی اس کی تعریف کریں گے. جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا وہ ٹھہر نہیں سکے گا. تو میں نے اس مناسبت سے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے کہ آسمان کے اوپر رب اس بچے کی تعریفیں کرے اور زمین والی مخلوق بھی اس بچے کی تعریفیں کرے، مشرق و مغرب والے سارے اس بچے کی تعریفیں کریں. اس لیے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ محمد رکھا ہے. اور دوسرا نام آپ کا احمد رکھا گیا. یہ بھی والدہ کی خواب میں آیا. تو انشاءاللہ نامے کے معنی میں اگلے جمعے پہ بتاؤں گا. تو یہ سبب تھا آپ کا نام محمد رکھنے والا. محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف آسمان والے بھی کثرت سے کریں اور زمین والے بھی. تو جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد یہ خواب لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ میرے ابا عبد المطلب کو یہ خواب آیا اور اس بچے کا نام محمد اس وجہ سے رکھا. اور میرا ابا کہتا تھا کہ مجھے امید ہے میرے یہ خواب کی یہی بچہ تعبیر بن کر پیش ہوگا اور مشرق و مغرب میں اس بچے کے ڈنکے بجیں گے. انشاءاللہ اس سے آگے محمد نام کے اوپر کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے پہ عرض کروں گا، کیونکہ 1:45 ہو گئے ہیں اور کچھ